ناظرین آداب، مورخہ 24 اگست 2024 مطابق 18 سفر المظفر 1446 ہجری کے اودھنامہ 22 ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہے اودھنامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے یوکرین کے ایک روزہ تاریخی دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان زراعت اور خوراک کی صنعت، ادویات اور صحت، کمیونٹی کی ترقی اور ثقافتی تبادلے کے شعبوں میں تعاون کے 4 معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ وزیر اعظم مودی اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے درمیان ملاقات کے بعد دونوں فریقوں نے تعاون کے ان 4 معاہدوں پر دستخط کیے۔ مسٹر مودی کے دورے کے اختتام پر جاری کردہ ایک ریلیز میں کہا گیا ہے کہ زراعت اور خوراک کی صنعت کے شعبے میں تعاون کے تحت دونوں فریق اطلاعات کا تبادلہ کریں گے، مشترکہ سائنسی تحقیق، تجربات کا تبادلہ، زرعی تحقیق میں تعاون، مشترکہ کام کو وسعت دیں گے۔ اطلاعات کے مطابق مسٹر مودی نے یوکرین کے صدر سے بات کرتے ہوئے تنازع کے درمیان یوکرین میں زیر تعلیم طلباء کے انخلاء میں مدد کرنے پر مسٹر زیلنسکی کا خصوصی شکریہ بھی ادا کیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا فضل الرحیم مجددی کی قیادت میں ایک وفد نے آج مشترکہ پارلیمانی کمیٹی یعنی JPC کے چیئرمین جگدمبکا پال سے ملاقات کر کے وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں خطرات اور مسلمانوں کے تفکرات سے آگاہ کیا اور اپنے اعتراضات بھی درج کرائے اور تفصیلی میمورنڈم پیش کیا۔ وفد نے کہا کہ بل میں نہ صرف وقف بورڈ کے اختیارات کو کم کیا گیا ہے بلکہ تمام اہم فیصلوں کا اختیار ضلع کلکٹر کے حوالے کر دیا گیا۔ وقف ہائی یوزر کی شق کو سرے سے نکال کر مسجدوں، قبرستانوں اور درگاہوں پر قبضوں کی راہ کو آسان کیا گیا ہے۔ وفد نے کہا کہ سینٹرل وقف کونسل اور وقف بورڈوں میں غیر مسلموں کی نمائندگی کو لازماً کر کے جانبداری کا مظاہرہ کیا گیا ہے، جبکہ ہندوؤں کے مٹھوں، مندروں اور دیگر اوقاف اور سکھوں کے گردوارہ پربندھک میں کسی دوسرے مذہبی نمائندوں کی ہرگز بھی گنجائش نہیں ہے۔ نیپال کے تنہو ضلع کے ابو کھیرتی علاقے میں ایک ہندوستانی بس کے دریا میں گر جانے کے نتیجے میں 25 افراد کے ہلاک ہو جانے کی اطلاع ہے، جبکہ 15 دیگر افراد شدید طور پر زخمی ہیں۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب بس پوکھرا کے مجھاری ریزورٹ میں ٹھہرے ہندوستانی مسافروں کو لے کر کاٹمنڈو جا رہی تھی۔ ضلع پولیس دفتر کے DSP دیپک کمار رائے نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق حادثے کے اسباب کی تحقیقات جاری ہیں۔ انتظامیہ نے واقعے کی سنجیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے امدادی کاموں کو ترجیح دی ہے اور متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرائی جا رہی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے بندوق کی نوک پر زمین کی زبردستی ڈیڈ کرنے کے معاملے میں سپا کے MLA عباس انصاری کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ عدالت نے اس کیس میں 2 دیگر ملزمان عاطف رضا اور افروز خان کی ضمانتیں بھی منظور کر لی ہیں۔ جسٹس راجبیر سنگھ نے یہ حکم عباس انصاری کی درخواست ضمانت پر دیا ہے۔ عباس انصاری کے خلاف سال 2023 میں غازی پور تھانے میں FIR درج کرائی گئی تھی، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ سال 2012 میں عباس انصاری اور دیگر نے بندوق کی نوک پر ایک شخص کی زمین کی ڈیڈ کروائی اور اس کی رقم بھی ادا نہیں کی۔ عباس انصاری کی ضمانت کی حمایت میں کہا گیا ہے کہ سپا MLA کو سیاسی بددیانتی کی وجہ سے اس معاملے میں جھوٹا پھنسایا گیا ہے۔ اتر پردیش میں کانسٹیبل کی بھرتی کے لیے امتحانات جمعے سے شروع ہو گئے۔ پہلے دن اتنی سخت سیکورٹی کے باوجود ایک منا بھائی نقلچی پکڑا گیا۔ نقلچی ایک الیکٹرانک ڈیوائس لے کر امتحان سینٹر میں داخل ہوا۔ یہ اوریا ضلع کا رہنے والا اوپیندر سنگھ ہے۔ امتحان کے دوران سینٹر کے منتظم نے اوپیندر سنگھ کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ یہ امتحان لکھنؤ کے 81 سینٹروں پر منعقد ہو رہا ہے۔ اس کے لیے 39,062 امیدوار رجسٹرڈ ہوئے، جن میں سے 10,947 امیدوار امتحان میں شریک نہیں ہوئے۔ اس دوران انتظامیہ امتحان کی تکمیل کے لیے پوری طرح متحرک ہے۔ UP کے DGP پرشانت کمار خود گومتی نگر لکھنؤ میں واقع گورنمنٹ گرلز انٹر کالج پہنچے اور امتحان کی تیاریوں اور سیکورٹی کا جائزہ لیا۔ STF اور انٹیلیجنس سمیت تمام ایجنسیاں امتحان کو محفوظ طریقے سے منعقد کرانے میں مصروف ہیں۔ پیپر لیک سے متعلق افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف FIR درج کر کے سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سپریمو اکھلیش یادو نے بریلی کے فرید پور تھانے کے انچارج انسپکٹر رام سیوک کے 7 لاکھ روپے رشوت لینے کے معاملے میں BJP حکومت پر طنز کرتے ہوئے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ ابھی وہ تھانے کی دیوار پھلانگ چکے ہیں۔ اگر بدعنوانی کا اولمپکس ہوتا تو BJP کے دور میں ایسی خاص صلاحیتوں والے پولیس والے ہائی جمپ میں پلاٹینم میڈل ضرور لاتے۔ اب سوال یہ ہے کہ اعلیٰ پولیس افسران نے چھاپا کیوں مارا جبکہ انہوں نے ہی اس انسپکٹر کو تعینات کیا تھا۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا اس انسپکٹر کے بدعنوان طریقوں کے بارے میں پہلے سے کوئی رپورٹ دستیاب نہیں تھی؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو اسے پوسٹنگ کیوں ملی، اور اگر جواب نہیں میں ہے تو پولیس کون سی انٹیلیجنس رپورٹ سامنے لائے گی جس کو اپنے لوگوں کا بھی علم نہیں ہے؟ ایسے میں یہ حکومت اور انتظامیہ دونوں کی ناکامی ہے۔
RLD کے ریاستی صدر روندر سنگھ پٹیل کی صدارت میں یوتھ راشٹریہ لوک دل کی ایک روزہ نمائندہ اور عہدیدار کانفرنس راشٹریہ لوک دل ریاستی ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوئی۔ کانفرنس میں قومی جنرل سیکرٹری تنظیم ترلوک تیاگی مہمان خصوصی کے طور پر موجود تھے۔ ریاستی عہدیداروں، علاقائی عہدیداروں، منڈل، سٹی اور یوتھ RLD کے ضلع صدور نے کانفرنس میں شرکت کی، جس میں ریاست کے نوجوانوں کے مختلف مسائل پر گہرائی سے بات چیت کی گئی۔ مہمان خصوصی نے اپنے خطاب میں کہا کہ چودھری چرن سنگھ کے نظریے کو آگے بڑھانے میں نوجوانوں کا اہم حصہ ہے اور آج کے پروگرام میں نوجوانوں کی شرکت نے ثابت کر دیا ہے کہ آنے والا کل راشٹریہ لوک دل کا ہے۔ وقف ترمیمی بل کے خلاف آج آصفی مسجد لکھنؤ میں نماز جمعہ کے بعد مولانا کلب جواد نقوی کی رہنمائی میں احتجاج کیا گیا۔ احتجاج میں مظاہرین نے وقف ترمیمی بل کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے سرکار سے اس بل کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ مولانا کلب جواد نقوی نے اس بل کو سانپ کے بل سے تعبیر کرتے ہوئے مسلمانوں سے خبردار رہنے کی اپیل کی۔ مظاہرین کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وقف ترمیمی بل سانپ کا بل ہے جس کے ذریعے مسلمانوں کی املاک کو ڈسنے کی تیاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بل کے ذریعے مسلمانوں کے اوقاف کی جائیداد کو سرکار اپنے قبضے میں لینا چاہتی ہے تاکہ مسلمانوں کو پوری طرح سے برباد کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار نے مسلمانوں کی ریڑھ کی ہڈی پر حملہ کیا ہے جسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ احتجاج میں انجمن حیدری کے بہادر عباس نقوی، مولانا سرتاج حیدر زیدی، مولانا فیروز حسین زیدی اور انجمن حیدری کے دیگر اراکین موجود تھے۔ اودھنامہ کے جہاننما صفحے کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے دفتر کے اعلان کے مطابق انٹیلیجنس اداروں موساد اور شاباک کے سربراہان قاہرہ پہنچ گئے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں فائر بندی کے معاہدے کے حوالے سے بات چیت کے لیے ان کے ساتھ امریکی وفد بھی موجود ہے۔ بیان کے مطابق قاہرہ بات چیت کا مقصد معاہدے تک پہنچنے کی راہ میں حائل آخری رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ اس سے پہلے نیوز چینلوں کے ذرائع نے بتایا تھا کہ مصر میں مذاکرات 2 روز تک جاری رہیں گے۔ اختلافات دور ہونے کی صورت میں بات چیت کی نشستوں میں توسیع بھی ممکن ہے۔ انڈونیشیا میں جمعرات کو زبردست عوامی تحریک دیکھنے کو ملی جب انتخاب سے متعلق قانون میں مجوزہ تبدیلیوں کے خلاف بڑی تعداد میں لوگ سڑک پر نکل آئے۔ قانون میں اس مجوزہ تبدیلی سے انڈونیشیا کے صدر جوکو ویڈوڈو کو مزید سیاسی اختیارات مل سکتے تھے، جس کے خلاف عوام نے آواز بلند کی۔ اس تعلق سے جمعرات کو انڈونیشیا کے کئی شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ کچھ مظاہرین پارلیمنٹ کے دروازے تک پہنچے اور اس میں آگ لگا دی۔ عوام اس وجہ سے ناراض تھے کہ انڈونیشیائی سپریم کورٹ نے عوامی نمائندہ قانون میں تبدیلی کی کوششوں کو خارج کرتے ہوئے انتخاب لڑنے کی عمر کو کم از کم 30 سال برقرار رکھا تھا، لیکن حکومت اس کو تبدیل کرنا چاہتی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ صدر جوکووی اپنے 29 سالہ بیٹے کو سیاست میں لانا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے عوامی نمائندہ قانون میں پارلیمنٹ کے ذریعے تبدیلی کی کوشش کی، لیکن عوام کی زبردست مخالفت کے سبب انہیں اپنے قدم پیچھے لینا پڑے۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک امیدوار کملا ہیرس نے کہا کہ غزہ میں ہونے والی تباہی دل دہلا دینے والی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں ہمیشہ سے اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق کے لیے کھڑی رہوں گی۔ نائب صدر نے اس سال نومبر کے انتخابات کے لیے پارٹی کی صدارتی نامزدگی کو قبول کرتے ہوئے ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن میں حامیوں سے خطاب میں کہا کہ وہ صدر جو بائیڈن کے ساتھ مل کر غزہ میں جنگ بندی کے لیے کام کر رہی ہیں تاکہ اسرائیل محفوظ ہو، قیدیوں کو رہا کیا جائے، غزہ میں مصائب ختم ہو اور فلسطینی عوام بھی اپنے وقار، سلامتی، آزادی اور خود ارادیت کے حق کا احساس کر سکے۔ پاکستان میں پنجاب پولیس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈاکوؤں نے پولیس کے 2 گشتی قافلوں پر حملہ کر دیا۔ بندوقوں اور راکٹ سے چلنے والے دستی بموں سے پولیس کے قافلے پر گھات لگا کر کیے گئے حملے میں کم از کم 11 سیکورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس اور وزارت داخلہ نے کہا کہ 9 دیگر سیکورٹی اہلکار شدید طور پر زخمی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے متاثرہ علاقے میں حملہ آوروں کے خلاف فوری اور مؤثر کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حملے کے ذمہ داران کی نشاندہی کر کے انہیں قرار واقعی سزا دلوائی جائے۔ اودھنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadhnama.com پر